اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت، ہر نبی کی دعوت کا پہلا اور مرکزی نقطہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت نے جن کو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، ان تمام انبیاء کا دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو ایک ہی دعوت دیتے آئے، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ، صرف یہی ایک دعوت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آخری نبی امام الانبیاء والرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر اپنا پہلا واعظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واعظ، آپ کو نبوت عطا کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے ساتھ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک جگہ نبوت دی گئی اور اس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسرے موقع پر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہاں سے رسالت دے دی گئی کہ اب سونے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا وقت گزر گیا ہے، اب اٹھو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراؤ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو شرک سے بچاؤ۔ نبوت اور رسالت دونوں منصب مل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا اور کہاں کیا؟ سیرت کی کتابیں شاہد ہیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی فلان، یا بنی فلان، مختلف قبیلوں کو آوازیں دیں، بلایا، اکٹھے کر لیا
تو اکٹھے کر کے کیا کہا؟ سب سے پہلا واز، اور یہی واز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے 23 سال میں ہر وقت کیا، ہر روز کیا، زبانی کیا اور عملی کیا، اور وہ واز تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے لقد لبثت فیکم عمرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، عمر کا ایک حصہ 40 سال میں تمہارے مابین رہا ہوں، کیا کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیرے 40 سال اس انداز سے دیکھے ہوئے ہیں کہ ایک پہاڑی چوٹی ہے، ہمیں پیچھے جو کچھ بھی ہے نظر آ رہا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں، لیکن تو اتنا سچا انسان ہے کہ اگر تو کہے گا کہ لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہم مان جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو اس حد تک منوا رکھا تھا، اور جب یہ بات منوا لی، نئے سرے سے اعتراف و اقرار کروا لیا، تو کیا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میرا ایک ہی دعوت کا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو، تفلحون، تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں کامرانیاں ملیں گی، آخرت میں بھی فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ اور بعض روایت میں ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے کہہ دو، تمہیں عربوں کی بادشاہی بھی مل جائے گی، عجموں کی بادشاہی۔ اور ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاکھوں میلوں، غالباً 3,50,000 مربع میل پر حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 3,50,000، 3.5 لاکھ ہزار میل۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گرامی سے، اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے اس کا دل سے اقرار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو دل سے مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہمارے لیے بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھ لیں، جنت میں چلے گئے۔ اور ایک اعتبار سے یہ بڑا ہی سستا نسخہ ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا والی بات۔ لیکن لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھے گا کون؟ جس نے ساری عمر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جس نے ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جس نے ساری عمر نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہوگی، زکوٰۃ ادا کر کے نہ دیکھی ہوگی، بیت اللہ کا چہرہ تک نہ دیکھا ہوگا، وہ کہے میں مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، یہ جنت الحمقا میں رہنے والی بات تھی۔ جس آدمی نے زندگی میں بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اسے مرتے وقت اللہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن اسے جو ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا،
لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے. شاعر نے کہا کہ جب میں لا الہ کہتا ہوں بلرزم، میں لرز جاتا ہوں کہ میں اس کے معنی و مفہوم پر چل بھی سکوں گا یا نہیں. چون بگویم لا الہ الا اللہ بلرزم، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ بھی کہتا رہے اور سرکاریں، درباریں، مزاریں، قبریں کسی جگہ کو بھی نہ چھوڑے. ذرا تکلیف آ جائے جو دے سکتا ہے اسے بھول جائے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے سامنے جا کے سجدے کرتا پھرے. کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ یہ ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اسے دل سے مانو. یبتغی بذالک وجہ اللہ، اگر لا الہ پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا معنی و مفہوم سمجھیں. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے کچھ ارکان ہیں، اسلام کے کچھ فرائض و واجبات ہیں، اسلام کے کچھ نوافل سنن اور مستحبات ہیں. یہ لا الہ الا اللہ نہ مستحبات میں ہے، نہ سنن میں سے ہے، نہ فرائض میں سے، نہ واجبات سے. لا الہ الا اللہ ارکان ایمان میں سے، ایمان کا رکن، اسلام کا بنیادی رکن. 5 رکن مشہور ہے نا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. حدیث جبرائیل علیہ السلام جو لمبی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لفظ برحق اہل علم نے، علماء عقائد نے کہا کہ جب لا الہ کا ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ تو صرف اتنا کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا تو بے شمار معبود ہیں. ہمارے پاک و ہند میں گلی گلی میں معبود، محلے محلے میں معبود، شہر شہر میں معبود، گاؤں گاؤں میں معبود. کون کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر برحق معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ورنہ تو حجر کی، شجر کی، مدر کی، گائے کی، سانپ کی، بندر کی. آپ دیکھیں کن کن کی پوجا ہو رہی ہے. بندروں کی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے. وہ سارے معبود ہیں، لیکن معبود باطلہ وہ ہیں معبودان باطلہ جن کو طاغوت کہا گیا ہے. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کیے جاتے ہیں ان سب سے بچو. یہ ہے مفہوم لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کوئی بھی عبادت ہو، دعا و پکار ہو، سجدہ ہو، جھکنا رکوع کرنا ہو، نماز روزہ حج زکات ہو، وہ صرف اللہ کے لیے. اگر ہر عبادت کو اللہ کے لیے نہ رکھا جائے تو بندہ صحیح معنوں میں 100% مومن نہیں رہتا. کوئی عبادت اللہ کے لیے کر لی، کوئی کسی کے لیے کر لی. نماز پڑھتے وقت اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کو سجدہ کر لیا، اور جب کسی قبر پر گئے تو قبر والے کو بھی سجدہ کر لیا. یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کو بھی سجدے اور اللہ کو بھی سجدے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم یہاں بھی سجدہ کر لیتے ہیں، وہاں بھی. خطبے میں آپ نے سنا کہ آج کا مسلمان پہلے مشرکین سے بھی مختلف ہے. وہ تو کھلے ہوئے مشرک تھے، وہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں تھے. آج کا مسلمان مسجد میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرتا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر نکلتا ہے تو قبروں کی پوجا کر رہا ہے، انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، کسی کی عبادت نہ کریں، وہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مشہور شعر ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا کہا تھا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد کو معبود سمجھتا تھا، اس کا خدا مر گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا جائز نہیں تو اس کے بعد کسی کو، بڑے سے بڑے میں کس کا نام لوں، بے شمار لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مفہوم۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اے وہب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چابی لگائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی چابی ہے، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں ہے جس چابی کے کچھ دندانے نہ ہوں۔ چابی کے آگے چھوٹے چھوٹے کچھ دندانے ہوتے ہیں، اگر چابی کے وہ دندانے نہ ہوئے اور تم نے تالے میں ڈال کے کھولنا چاہی تو تالا کھلے گا؟ وہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ چابی ہے لیکن اس کے دندانے ہیں، اور وہ دندانے کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اگر طاقت ہو تو حج بھی ادا کرنا عمر میں ایک بار۔ یہ سارے دندانے ہیں، دندانوں کے بغیر چابی لے کے جاؤ گے جنت نہیں کھلے گی۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ کر کہنا، اس کے تقاضوں پر چلنا، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم غیر اللہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ مسجد میں ہم سجدہ کر لیں اللہ کو اور مزار پہ جا کے سجدہ کر لیں غیر اللہ کو، مکہ میں آئیں تو طواف کر لیں بیت اللہ کا، اور بلوچستان میں جائیں تو طواف کر لیں کوہ مراد کا۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایک فرقہ، کتنے فرقے اسلام میں کیا کیا کچھ داخل کر دیا گیا، یا اسلام کے نام پر لوگوں نے کیا کیا کچھ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس وہ کافی ہے، کوہ مراد پہاڑ کا نام ہے، اسی پہاڑ کے گرد کا چکر لا لیتے، کہتے ہیں ہمیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، بغداد میں گھوم آئیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ماتھا ٹیک آئیں گے، ہمیں مکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمان رہے گا؟ جس آدمی نے مکے کا انکار کیا، جس آدمی نے حج کا انکار کیا، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج کرنا رکن۔ اور جو کہے ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں کوہ مراد کافی ہے، ہمیں فلاں کافی ہے، میرے بھائی ساری عمر اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا مرتے ہوئے لا الہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، مرتے وقت لا الہ اس وقت نصیب ہوگا کہ جب آدمی ساری عمر لا الہ کو سمجھے، ساری عمر اس کے تقاضوں پر عمل کرے، ساری عمر اس کے مطابق چلے۔ کچھ مثالیں ہمارے معاشرے میں ایسی موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کب آئے گا اور کچھ اور زبان سے کب جاری ہو جائے گا۔ ساری عمر 5 وقت کی اذانیں ہوئیں،
اذانیں سنی، مسجد کے قریب ہی دکان ہے، مسجد کے قریب دکان ہے یا مسجد کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنی ریڑھی لگائی ہوئی، پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، یا جیسے اس مسجد عثمان کے چاروں طرف دکانیں ہیں، دکان اذان ہوئی، تالا لگایا دکان کو اور اپنے گھر میں گھس گئے. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازی بنائے. بے شمار لوگ ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں آنے کے بجائے گھر کی طرف جاتے ہیں. اور بے شمار لوگ ہیں عشاء کی اذان ہوئی، وہ عشاء کی اذان سے لے کے صلاۃ سلام پھرنے تک کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں. اس آدمی کو جو 5 وقت کی اذانیں سنتا رہا، مسجد کے قریب اس کا گھر رہا اور کبھی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے اور مرتے وقت کہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، ممکن ہے؟ ایسے لوگ مرتے وقت لا الہ نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ مرتے وقت تو فرعون موسیٰ نے کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اسی وقت جب یہ کہنے لگا تو فرشتے نے اس کے منہ میں ریت کا ایک اچھی بڑی لپ بھر کے ڈال دی. کہا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. کسی کو موت آئی، موت کا وقت قریب پہنچا، چارپائی پہ لگ گیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ چاروں طرف کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ سارے لا الہ الا اللہ اچھی آواز سے پڑھو، جسے تلقین کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ کی تلقین کرو. اور تلقین کی کئی شکلیں ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ اسے اگر تکلیف میں ہے تو اسے نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف میں پریشانی میں کہے کہ نہیں پڑھتا اور آخرت اس کا آخری وقت جو ہے کہیں کفر پر نہ ہو جائے. اس کے قریب اچھی آواز سے اچھے طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ چالو ہو جائے. موت قریب آئی، لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، تو اس کی زبان سے شروع ہو گیا آنے دے 2 آنے دے 4. عبرت کا مقام ہے یہ. وہ شروع ہو گیا مسلسل ایک رٹ لگ گئی، آنے دے 2 آنے دے 4 آنے دے 2 آنے. ساری عمر وہ سنگترے مالٹے یا کوئی چیز ریڑھی لگا کے بیچتا رہا. اذانیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے آنے دے 2 آنے دے 4 چلتا رہا. نمازیں ہوتی رہیں، جماعتیں ہوتی رہیں، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ آنے کے 2 آنے کے 4. مرتے وقت بھی اس کی زبان سے یہی چالو ہو. اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں. سنگرز کی موت آئی، گانے بکثرت سننے والوں کی موت آئی، شراب پینے والوں کی موت آئی. شیخ ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ ریاض کے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں. انہوں نے کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی، اس میں واقعات موجود ہیں. اور علماء نے بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا کہ گانے والا مرتے وقت لوگوں نے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے تو گانا سناؤ، کوئی گانا سناؤ. اسی طرح مختلف پیشوں والے لوگ جو لا الہ الا اللہ کو نہ دل سے پڑھتے ہیں، نہ دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، مرتے وقت ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نہ دعا و پکار میں، ہمارے یہاں تو شاید پچھلے درس میں میں یہاں ذکر کر رہا تھا، لوگ کہیں گے یا پیر استاد. اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، جب کوئی کام شروع کریں گے تو یا پیر استاد. اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی کا نام پکارنا شرک ہے. اور یا پیر استاد کہہ کے کام کرنے والا تو سیدھا سیدھا مشرکانہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے. اور ہماری زندگی میں یہ کام عام ہے. اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے نہ جھکے. حتیٰ کہ ہمارے بعض بھائیوں میں سلام کرنے کی عادت ہے،
ایک ہاتھ سینے پر دوسرا سامنے کے سامنے اور جھکے چلے جا رہے ہیں، اس جھکنے کو بھی مشرکانہ حرکت قرار دیا گیا۔ اور ہمارے بعض بھائیوں کی ایک اور عادت ہوتی ہے، اسلام کا اسپیشل انداز جو ہے، حیدرآباد اسلام کہیں گے اس کو یا کس کا نام لیں گے، لکھنوی، وہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے بھی کرتے جا رہے ہیں، جھکے چلے جا رہے ہیں۔ جھکنا صرف اللہ کے لیے، اسلام کرو سیدھے کھڑے ہو کر کرو، سامنے والے کے منہ کے سامنے آپ کا چہرہ ہو، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ہو، دورے تہرے اجر و ثواب ملیں گے۔ سلام کرنے کا الگ، مصافحہ کرنے کا الگ، اور تبسم کا علی وجہ اخیکا صدقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، ثواب۔ اور جو ایسے سلام کر رہا ہے وہ کہاں مسکرا رہا ہے؟ بھائی کے سامنے، فی وجہ اخیک، اپنے بھائی کے چہرے کے سامنے چہرہ کرو، مسکراؤ، تمہیں اس کا بھی ثواب ملے۔ ہماری زندگی میں شرک مختلف شکلوں میں بڑے خوبصورت رنگوں میں آیا ہوا ہے۔ شادی ہوئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، 4-6 مہینے گزرے، ادھر سے ادھر سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کوئی خوشخبری، بھائی کے پاس خوشخبری نہیں ہے، اور 2-4 مہینے گزر گئے، اب مشورے آنا شروع ہو گئے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار پر جاؤ، وہاں جا کے منت مانو، وہاں مرغا لے جاؤ، وہاں بکرا لے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو اتنی بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ 1 سال بچہ نہ ہو، سارے ملک کے مزاروں کو چھان مارتے ہیں۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ بچہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہمارے یہاں وہ لوگ موجود ہیں، کوئی مرغا لے کے بچہ دیتا ہے، کوئی بکرا لے کے بچہ دیتا ہے۔ اور ایک خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے، مرغا بغل میں لگایا ہوا ہے، مزار پہ گئی، بیٹے کا مطالبہ ہے، اور کسی نے اسے بتا رکھا ہے کہ حضرت کی قبر پر یا مزار پر جا کے مرغا اگر پیش کیا جائے تو اللہ بچہ دیتا ہے۔ اور یہ اللہ بچہ دیتا ہے نہیں، وہ مشہور یہ ہے کہ سرکار بچہ دیتا۔ اب اس نے خاتون نے مرغا لیا ہوا ہے، جا کے قبر کے سامنے، اب اسے تو یہ سارا سکھایا گیا کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے باہر والے بھی نہیں ہیں۔ وہ جا کے مرغا قبر پہ جا کے لگاتی ہے، للہ ککڑ دے دے پتر، للہ ککڑ دے دے پتر، یعنی معنی یہ کہ مرغا لے لو بیٹا دے دو، مرغا لے لو بیٹا دے دو۔ توحید کہاں گئی؟ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، وہ جب ہم اپنے لوگوں سے، زندہ سے یا مردہ سے، جب اپنے انسانوں سے وہ کام کروانے کی خواہش کریں گے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اگر توحید پہ آدمی جم جائے تو آدمی کو چاروں طرف سے باتیں سننا پڑیں گی، یہ وہابی ہو گیا، یہ گلابی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ 40 سال اپنی ذات کو لوہے کی طرح منوا لیا، حتیٰ کہ سب نے یک زبان کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو گالیاں آئیں۔ ابو لہب چچا سیدھی گالی دے دی، کہا تبن لکا، تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا۔ آج بھی اگر آپ توحید پہ چلیں گے، توحید کو اپنائیں گے، آپ کو کوئی وہابی کہے گا، کوئی گلابی کہے گا، کوئی بد مذہب کہے گا، یہاں تک بعض لوگ اتراتے ہیں یہ بد مذہب، بے مذہب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا یہ صابی ہو گیا ہے۔ آپ نے تاریخ تو پڑھی ہے نا سب نے، لوگوں نے کہا کہ یہ صابی ہو گیا ہے۔ آج توحید کا درس دیں تو کہیں گے یہ وہابی ہو گیا۔ بات وہی ہے، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض، رشتہ دار بھی ناراض، اور ان کی ناراضگی کا اگر پاس رکھا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت ہی نہ دے پاتے۔ چچا پہلے دن ناراض ہو گیا، خاندان کے دوسرے لوگ ناراض ہو گئے، لیکن توحید یہی ہے کہ آپ اپنے اس نظریہ پہ قائم رہیں، کوئی خوش رہے تو بسم اللہ، ناراض ہو تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ اسی کے سلسلہ میں شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔
توحید یہ ہے کہ میرا بندہ اپنے رشتہ داروں سے ناراض نہیں، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ کو مانتا ہے، یہ غیر اللہ کو نہیں پوجتا، غیر اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ میرے بھائی، توحید اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں نہ پڑھا جائے تو کوئی دوسری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سارے لا الہ الا اللہ میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی لا الہ الا اللہ میں شامل ہے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ بالآخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تھوڑے عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق سچے ہیں، صحیح ہیں، میری سوچ اس وقت غلط تھی، ساتھ شامل ہو گئے اور مانعین زکوٰۃ مرتدین کے ساتھ باقاعدہ جہاد کیا۔ زکوٰۃ دینا لا الہ میں شامل ہے، نماز پڑھنا لا الہ الا اللہ میں شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا رہوں جب تک کہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ پکارنا نہ شروع کر دیں۔ وَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عُصِمَ مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَإِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کے خون، مال، جان سب چیزیں محفوظ ہو گئیں سوائے اس کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کوئی نہ پڑھے، صحیح اس پر نہ چلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ غرض یہ کہ لا الہ الا اللہ کو دل سے پڑھنا چاہیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب آپ کو ہر دوسری چیز سے بچنا ہے، ہر دوسری چیز سے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، باقی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ کل ما یعبد من غیر اللہ، کل ما یعبد من غیر اللہ، اللہ کے سوا جس جس چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ چاہے انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، چاہے درخت ہو، چاہے مٹی ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا فائدہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں صرف 100 مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اسے اللہ بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ بنی اسماعیل کیوں کہا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسے اللہ بنی اسماعیل کے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ اتنا ثواب ایک چھوٹے سے کلمے پر، صرف اس لیے کہ سارا کچھ یہی تو ہے، اگر یہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، جو چاہے کرتا رہے، جب تک شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب تک شروع میں یہ نہیں پڑھ لے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ مسلمان ہی آدمی تب ہوتا ہے جب یہ کلمہ پڑھ لے گا۔ یہی تو سارا کچھ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ ہی روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے 4 غلام آزاد کرنے کا، بنی اسماعیل کے 4 غلام۔ اور 10 مرتبہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے نا، آدمی
کبھی بھی بیٹھے ہوئے 2-3 منٹ میں لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورا ایمان رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہیں گے صحیح معنوں میں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اللہ ہم پر حرام کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، صحیح بخاری مسلم میں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور تمام انبیاء یہی کہتے آئے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ اور مرتے وقت اگر صحیح معنوں میں اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے تو لا الہ ملے گا۔ مرتے وقت لوگوں کے بڑے سب سے اگر صحیح معنوں میں یہ سوچا جائے تو سب سے خطرناک وقت انسان کی زندگی میں وہی ہوتا ہے جب موت قریب آتی ہے۔ موت کے دروازے پر انسانیت کیا کیا کچھ کرتی ہے، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک آدھ اشارہ میں نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے شراب لاؤ، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، کہتا ہے جام لاؤ۔ شیخ حریفی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، ساری عمر کا شرابی تھا تو کہتا ہے جام لاؤ، کہا کلمہ پڑھو، کہتا ہے کوئی اچھا سا گانا سناؤ، کوئی کہہ رہا ہے آنے دے 2 آنے دے 4، اور کسی کو موت آتی ہے اتنے اعزاز کے ساتھ کہ عزرائیل ملک الموت پوچھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے بھیجا ہے، لے لوں؟ اور کسی کے پاس ملک الموت آیا، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے اور بڑا عجیب سا واقعہ ہے، اور اس کے عجیب ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا۔ بعض بڑے بڑے نام ہیں۔ ملک الموت آئے، انسانی شکل میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، کہا کہ میں جان لینے آیا ہوں، تھپڑ مارا اور آنکھ نکال کے رکھا، آنکھ ہاتھ پہ رکھی اللہ کی طرف، یا اللہ ارسلتنی الی عبد لم یرد الموت، اے اللہ مجھے اس آدمی کی طرف بھیج دیا ہے کہ جو موت چاہتا ہی نہیں۔ طویل واقعہ ہے، کسی نے ملک الموت کو اس طرح کیا، کسی کے پاس ملک الموت اجازت لے کے آ رہا ہے، اور کوئی وہ بھی ہے کہ وہ لیٹرین میں منہ کے بل گرا اور ملک الموت نے اس کو وہاں سے مرنے سے پہلے نکلنے نہیں دیا۔ معلوم ہے نا آپ کو برصغیر کے ایک آدمی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا، مدعی نبوت، جھوٹا نبی، اللہ رب العزت نے اس کی اتنی عبرت ناک موت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مباہلہ کیا، کہا کہ میں سچا ہوں۔ مولانا کہا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی نے سچ کہا، تم جھوٹے ہو۔ کہا مباہلہ کر لو، قسمیں کھاتے ہیں، جو آدمی جھوٹا ہے وہ دوسرے کی عمر میں ذلیل ہو کر مر جائے۔ مولانا نے کہا منظور ہے، آؤ مباہلہ کیا گیا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال اس جھوٹے نبی کے بعد زندہ رہے، اور یہ لیٹرین میں گیا، وہیں گرا، وہیں مر گیا۔ اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے قبول کیا ہے اسے عزت و احترام کے ساتھ موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں کہ برے کی موت ایسے آتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ململ کا کپڑا بچھا کر ایک کونے سے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ برے کی موت اس طرح، اور نیک کی موت کیسے بتایا؟ فرمایا نیک آدمی کی موت یوں آتی ہے کہ مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا ہے، نیچے سے اس کا منہ کھول دے تو فر فر پانی نکل جاتا ہے، ایسے ہی نیک آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ لوگوں کو نیکوں کی موت مارے۔ مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اگر توحید کو صحیح معنوں میں اگر اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کا یہ پھل ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا توحید کو ماننے والا بنائے۔ ہمارے ایک بھائی نے ویب سائٹ بنائی ہے،
یہ ہے www.mp3dars.com. اس پہ کہتے ہیں کہ جو دینی دروس ہیں وہ ڈال دیا جایا کریں گے. مثلا یہ آج کا درس ہے، مصعب بن عمیر مسجد والا درس ہے، بعض دوسرے دروس ہیں. تو جس کو چاہیے یہ ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لیں. ان کو انشاءاللہ ہفتہ وار درس بھی ملتے رہیں گے اور پہلے پرانے دروس جتنے ہیں وہ بھی اس پہ فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے چانسز ہوں گے. پچھلے جمعہ کے درس کے بعد ہمارے یہاں سے بعض بھائیوں نے ہمارے بھائی سید عابد صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو درس ہوتا ہے اس کی اگر ہمیں کاپی مل جائے. تو پچھلے 2 جمعے جن میں سے ایک نماز کی اہمیت والا اور دوسرا والدین کے حقوق سے تعلق رکھنے والا، پچھلے 2 خطبے جو ہیں وہ آج سید عابد صاحب کے پاس موجود ہیں. جن کو چاہیے وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں. کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اور عام حالات میں دماغ حاضر نہیں رہتا، کام کوئی اور دھیان کہیں، کوئی حل بتائیں. اگر کسی کو بکثرت اس قسم کی حالت رہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ اور بکثرت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بکثرت پڑھے. انشاءاللہ شیطان کا غلبہ کم ہو جائے گا. اور نماز کے دوران جیسے ہی اسے یہ حالت محسوس ہو اسی وقت وہ بائیں طرف، نماز کی حالت میں ہی ہو، بائیں طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تھو جو کیا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھر کے تھو کر دیں، کیونکہ ساتھ دوسرے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی صرف آپ کے تھو یعنی ہوا نکلے اور آپ نے گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان پہ لعنت ڈالی ہے تاکہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے. یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس نسخہ سے آپ کی شیطان سے یہ جان چھوٹ جائے گی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا، میری شیطان جان ہی نہیں چھوڑتا، میرے اور میری نماز کے دوران حائل ہو جاتا ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسخہ بتایا. جب سے مجھے یہ نسخہ مل گیا میری شیطان سے جان چھوٹ گئی. آپ کی اور ہماری بھی انشاءاللہ اسی نسخے سے جان چھوٹ سکتی ہے. غسل کا صحیح طریقہ سمجھائیں. غسل کا صحیح طریقہ تو کافی لمبا ہے لیکن مختصر سا یہ کہ باتھ روم میں جائیں، واجب غسل جنابت ہو، جمعہ کا غسل ہو، بلکہ جب بھی غسل کریں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہو تاکہ غسل بھی ہو جائے اور ثواب بھی ہو جائے. ایک ہے غسل عادت اور ایک ہے غسل عبادت. غسل دونوں ایک ہی طرح کا ہوگا، صرف نیت اور طریقہ سے فرق آ جائے گا. نیت یہ ہو کہ میں سنت کے مطابق غسل کرنے لگا ہوں، عبادت ہو جائے گا. اور اگر یہ ہو کہ میں نہانے لگا ہوں اور جیسے بھی چاہا نہایا اور نکل آیا تو غسل تو ہو جائے گا لیکن وہ غسل عادت ہوگا، وہ عبادت اور ثواب نہیں ہوگا. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ باتھ روم میں جائیں، استنجا کریں اور اس کے بعد مکمل وضو کریں. اگر ڈرینج سسٹم صحیح ہے، پانی نیچے سے بہہ رہا ہے تو پاؤں تک وضو کر لیں، اور اگر نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کو چھوڑ دیں، اس کو نکلتے وقت ان کو دھو لیں. باقی یہ کہ مکمل وضو کر لیا، 3 لپیں پانی کی اپنے سر پہ ڈالیں، اچھی طرح سر کو ملیں یہاں تک کہ اگر کسی کے گھنے بال ہیں، گھنگریالے ہیں، جڑوں تک پانی خوب اچھی طرح پہنچ جائے. دائیں طرف بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اپنا پورا جسم جو ہے وہ پانی کے شاور کے نیچے کر لیں یا اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیں. اب اگر غسل کے دوران صابن وغیرہ لگانے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نکلتے وقت دوبارہ وضو کر لیں. اور اگر آپ نے پہلے شرمگاہ کو اچھی طرح صابن سے دھونا تھا، دھو لیا ہے، غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا یہ وضو صحیح ہے. اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. جب بھی غسل کریں اسی طریقہ سے کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور غسل بھی ہو جائے گا. عورتوں کی نماز میں سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا مردوں سے مختلف ہے؟ ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ عورتیں اور طرح اور مرد اور طرح سے پڑھیں. صرف فرق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت واجب نہیں، عورتوں کے لیے جمعہ واجب نہیں،
عورتوں کے لیے گھر میں نماز ہے، جتنی اندر کوٹھڑی میں پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب ہے، جگہ کا فرق ہے، کپڑوں کا فرق ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سمٹ سمٹا کر زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی تم نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، مرد بھی ویسا کریں عورتیں بھی ویسا کریں، ساری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اور اگر زمین پہ چمٹ کر سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ عورتیں یوں کیا کریں، مرد ایسا کیا کریں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم سب نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے۔ بعض روایات میں جو انضمام کا لفظ آتا ہے کہ عورتیں سمٹ سمٹا کر پڑھیں، ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں تھی۔ صحیح روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ عورتوں مردوں کا کوئی فرق نہیں بتایا۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت ہر جگہ ایک ہی ہے کہ اپنے مال کو جمع کریں، کیش کتنا ہے بینک اکاؤنٹ میں، گھر میں، یا جیولری کتنی ہے اس کی قیمت آج کی مارکیٹ ویلیو، ریسیل ویلیو لگا لیں، اور آپ کے سٹور میں گودام میں کتنا مال ہے، اگر کوئی تجارتی مال ہے اس کو بھی شامل کر لیں، کسی سے کتنا پیسہ لینا ہے ادھار وہ بھی شامل کر لیں، یہ چار چیزیں جمع کر لیں، اور جو ادھار آپ نے دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں، پیچھے جو بچے گا اس میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، طریقہ یہی ہے۔ اب رہا یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، سورہ توبہ میں وہ مصارف اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، فقراء، مساکین، غارمین، اور جو لوگ جن پہ جرمانہ کسی کا آ جاتا ہے، ابن السبیل ہیں، مسافر ہیں، فقراء، مساکین و فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ میں بہت سارے، سب سے پہلا کھاتا جہاد کا، اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے دینی کام فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان میں خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ زکوٰۃ جائے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ زکوٰۃ کا پیسہ کہتے ہیں جی ایک شادی ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ دے دیں۔ ہمارے پاک و ہند کی شادیوں میں اگر کوئی بڑا بھی نیک آدمی ہے تو اس کی شادی میں بھی آدھے پونے کام ناجائز ہوں گے۔ ایسی شادیوں میں تعاون کرنا اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے دوران فرض یا سنت کافی اونچی آواز میں آیات پڑھتے ہیں، اس سے ساتھ والے کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اکیلا آدمی ہے تو اسے بغیر آواز کے، رات ہو دن ہو، سری نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھ میں موجود ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اکیلا ہے، گھر میں ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا جو پڑھ رہا ہوں سن لوں، کوئی حرج نہیں، یا کبھی کبھی کوئی آیت سری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے، ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 40,000 روپے کا ہے، آیا جس کے پاس 4 تولہ سونا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ پیسے کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 4، 5، 6، 7، 7.25 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 ہو گیا تو زکوٰۃ شروع۔ اگر کسی کے پاس 10 تولے ہے تو وہ 2.5 تولے کی زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ وہ 10 تولے کی دے گا۔ 7.5 تک ہے نہیں، اور جب شروع ہوگی تو 0 پوائنٹ سے شروع ہو جائے گی، سارے کے سارے سونے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ 7.5 تولے تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کی رکھوالی یا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے کتے کو گھر میں رکھنا اسلام میں کیسا حکم ہے؟ اگر کتے کو رکھوالی کی نیت سے صرف رکھا ہوا ہے تو وہ جائز ہے، اور کتا رکھوالی والا کمرے میں نہیں ہوتا، بیڈ روم میں نہیں ہوتا، کچن میں نہیں ہوتا، سالے میں نہیں ہوتا، رکھوالی والا کتا باہر والے گیٹ پر ہوتا ہے۔ اگر اسے باہر رکھا ہوا ہے جائز ہے، ڈھور ڈنگروں میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، بھینسوں گائیوں میں ہے جائز ہے، اور اگر گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں تو وہ کتا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور آج کل اسی کا رواج ہے، رکھوالی والا تو شاذ و نادر رہ گیا، گاڑی میں کتا، کمرے میں کتا، دفتر میں کتا، جگہ جگہ کتا، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن شمار ہی تب ہوں گے جب گود میں ایک صاحب کی گود میں اور ایک بیگم کی گود میں، بچے کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں کتا ضرور اٹھائیں گے۔ یہ کہاں کی شرافتیں ہیں؟
اسلام نے جس گھر میں کتا ہو اور تصویر آویزہ ہو، فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اور جس کے گھر میں گود میں، جس کے گدے پر اور کتے وہ غذا کھاتے ہیں کہ آج انسانوں کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کتوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بیوی خامد کے لیے، خامد بیوی کے لیے کسی پریشانی پر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بہن بھائی عزیز وغیرہ قرآن پاک کی کسی خاص آیت کا وظیفہ نہیں، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، بیوی میاں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، قرآنی دعائیں مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں مانگیں۔ لیکن یہ ہمارے یہاں جو کسی آیت کا وظیفہ بنا دیا جاتا ہے، آیتیں وظیفہ نہیں، آیتیں دعائیں ہیں، آیتیں دم ہیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، کسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمارے یہاں ایک وظیفہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ کے لیے، کسی حدیث میں آپ کو 1.25 لاکھ مرتبہ کا لفظ نہیں ملے گا، انہوں نے 1.25 لاکھ کا بنا دیا، کھجوروں کی ایک بوری بھی گھر میں رکھوا دی، اور موقع بموقع خواتین کو جمع کر لیتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں آیت کریمہ ہونے والی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس آیت ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ذُنُّون یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سب کو یہ آتی ہوگی۔ اس کو مانگنے کا طریقہ یہ گٹھلیاں اکٹھی کر کے یا لاکھوں کے حساب سے پڑھ کے اور بانٹ کے اور لوگوں سے پڑھوا کے نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، 1.25 لاکھ کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا وہ پابندی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ سنتیں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، مؤکدہ فجر کی 2، ظہر کی پہلے 4 بعد میں 2، عصر کی کوئی نہیں، مغرب کی بعد کی 2، عشاء کی بعد کی 2، یہ 12 یا 10 سنتیں ہیں مؤکدہ۔ ان کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح کے عصر سے پہلے کوئی 2 رکعتیں پڑھ لے، کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے، ظہر سے پہلے کوئی تحیۃ المسجد ہے وہ پڑھ لے، تحیۃ الوضو ہے وہ پڑھ لے۔ سنتیں پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی غریب کے آپریشن کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر غریب کے پاس آپریشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اور اس کی جان جا رہی ہے اور وہ غریب بھی ظاہر ہے، غریب مسکین کے لیے آپریشن کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسی نام سے ہاسپٹل بناتے ہیں اور غریبوں کے نام سے ہسپتال بنا کے اس میں پھر فیسیں لیتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس نے فیس لے کر غریبوں کا بھی علاج کرنا ہے، بلکہ غریبوں کو دھکے ملتے ہیں، وہاں داخلہ نہیں ملتا۔ پہلے کچھ اعلان ہوتے ہیں، پہلے نعرے کچھ ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور نکلاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ میڈیکل کالجز ہیں، ان میں غریبوں مسکینوں کے لیے کچھ داخلے کے اسپیشل کھاتے رکھے ہوتے ہیں۔ میڈیکل شریعت میں پڑھنا واجب ہے ہی نہیں۔ انجینئرنگ کرنا شریعت میں، انجینئر بننا کوئی فرض نہیں ہے، ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، شریعت میں دین کا پڑھنا فرض ہے۔ اسلامی مدارس میں زکوٰۃ دیں، یہ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ کالج وہ کالج، ان میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے؟ قرآن کلام الہی ہے، اگر یہ کہیں کہ مجھے کلام الہی کی، کلام پاک کی، قرآن کریم کی، قرآن مجید کی قسم ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، کلام الہی ہے۔ اور جب ہم کلام الہی یا قرآن کریم کی قسم کھاتے ہیں تو اس گتے کاغذ کی نہیں کھاتے، کلام الہی کی قسم ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، یہ رواج ثابت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو ہمیں اس وقت تک یقین ہی نہیں آتا جب تک قرآن سر پہ نہ رکھوا لیں یا جب تک قرآن پہ ہاتھ نہ رکھوا لیں۔ قرآن پہ ہاتھ رکھوانا یا قرآن کو سر پہ رکھوانا یہ بدعات میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین صحابہ کرام سے کسی سے بھی قرآن کو سر پہ رکھ کے قسم کھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ یہ ہم نے ایجاد کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سر پہ نہیں آئے گا تب تک تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی
دیہاتی بیچارے آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے. شاہ ولی اللہ کے زمانے سے پہلے تو قرآن ویسے ہی معروف نہیں تھا نا. اس نے لوگوں نے کہا کہ قسم کھاؤ اور قرآن اٹھا کے کھاؤ. اس نے بیچارے نے دیکھا ہوا نہیں کہ قرآن کیا ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ سر پہ رکھ کے اٹھاؤ, پتہ نہیں یہ کیا پہاڑ ہوگا جو مجھے سر پہ اٹھانا پڑے گا. آخر مجبور کر کے لوگ کھینچ تان کے لے گئے, مسجد سے قرآن نکالا اور اس کے سر پہ رکھا کہ اب قرآن کی قسم کھاؤ. تو کہتا ہے کہ ہاں قرآن ہے, یعنی یہ قرآن ہے. کہتا ہے اے ہو جائے تو میں 10 قرآن چاہ جانا, یعنی ایسے تو میں 10 قرآن اٹھا کے بھی قسم کھا سکتا ہوں. جب یہ حال ہوگا تو سر پہ رکھنے سے کیا اور ہاتھ لگانے سے کیا, یہ کلام اللہ ہے, اس کی قسم کھانا جائز ہے, لیکن ہاتھ لگا کر یا اس کو سر پہ اٹھا کر نہیں. کیا 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ امام کی پیروی کرے تو کیسا ہے؟ اگر کسی بھی امام کی پیروی نہ کرے تو کیسا ہے؟ امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اماموں کے امام ہیں یا نہیں؟ ہم سب ان کی پیروی کرتے ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, ہم سارے پیروی کرتے ہیں. قرآن اور سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے. اس کے علاوہ آپ نے ایک تیسری چیز کا نام لیا ہے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اور وہ ہے اہل بیت. اطرتی, میرے اہل بیت. اور اہل بیت سے مراد بھی وہ اہل بیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے. آج اہل بیت کہلواتے ہیں اور ان کو اسلام سے بھی کوئی نسبت نظر نہیں آتی. وہ نہیں, قرآن, سنت, اہل بیت, یہ ہیں 3 چیزیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرمایا ہے. اب رہا پیچھے امام 4 نہیں, امام تو 4000 ہیں. ان میں سے 4 کو ہم نے پکڑ لیا, باقی سب کو چھوڑ دیا. اور پھر 4 میں سے بھی ہم نے کیسے پکڑا, میں اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن اب چونکہ کسی نے پوچھا ہے. 4 اماموں میں سے 1 کو مانتے ہیں, 3 کو بالکل نہیں مانتے. کیا یہ بات صحیح رہے گی؟ ان 3 کو کیا سمجھتے ہیں, وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ وہ امام بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, بڑے عظمت والے بھی ہیں, اور آپ 1 کو مان کر 3 کے قریب تک نہیں جاتے. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. 3 کو بھی احترام سے مانیں, 4تھے کو بھی مانیں, اور پھر 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانیں گے. ہمارے اسلام میں کافی ساری کمی آ جائے گی, کیونکہ ہر آدمی, ہر انسان کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے, کوئی چوک ہو جاتی ہے. اگر سارا 1 کا لے لیا, 3 کو سارا چھوڑ دیا, تو اسلام کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے گا. بلکہ اس کی ہمارے ایک شاعر نے مثال دی ہے, بڑی پنجابی میں بڑی اچھی. وہ کہتا ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ دیں, 1 کو لے لیں. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھینس خریدے, شیردار بھینس ہے, دودھ دیتی ہے, اس کے 4 تھن ہوتے ہیں. بھینس کے 4 تھن تو معروف ہے نا. تو اگر 1 تھن سے دودھ نکالتے رہیں مسلسل, تو کیا ہوگا, بھینس ضائع ہو جائے گی, کیونکہ باقی 3 کا دودھ جو ہے وہ جل جائے گا, رک جائے گا, جم جائے گا, ساتھ ہی 4تھے کا بھی آہستہ آہستہ جم جائے گا. تو پنجابی شاعر کہتا ہے کہ 2500 دی مجھ لینی, پرانی بات ہے ذرا, کیونکہ 2500 کی آج کہاں, آج تو 2500 کا مرغا ملتا ہے. 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں, ایکو ہی تھن چوئی جانا تے 3 نیڑے جانا نہیں. وہ کہتا ہے کہ 2500 کی بھینس خرید کے 1 تھن میں دوتا رہوں گا, دودھ نکالتا رہوں گا, تو میں اپنی رقم کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہی معاملہ ہے کہ 3 اماموں کو چھوڑ کر ہم دین کی کچھ تعلیمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہمارے یہاں جو نظریہ ہے کہ 4 برحق ہیں, کچھ نے کہا کہ اسلام 4 میں منحصر ہے. یہ بہت غلط بات ہے, اس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ 4 برحق ہیں. جب میرے بھائی 4 برحق ہیں تو پھر 3 کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور انکار اتنی شدت سے کیا گیا, کہا گیا کہ اگر لڑکا حنفی ہو, لڑکی شافی ہو, یا لڑکا شافی ہو, لڑکی حنفی ہو, ان کا نکاح نہیں ہوتا. اس طرح کا امام مانے گیا. امام سارے معزز و مکرم ہیں, سب کی عزت کیجئے, سب کا احترام کیجئے,
چاروں اماموں کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھیے، سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کیجیے۔ کہتے ہیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، اور پھر کہا کسی نے کہ یہ تو حد ہو گئی، یہ تو تم نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ تو کہا کہ چلیے، اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافعی ہو، تو اسے اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، شافعی کو لڑکی نہیں دی جا سکتی۔ اب اہل کتاب پہ قیاس کیوں کیا؟ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے عیسائی عورت اور یہودی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو اسے عیسائی یہودی سمجھتے ہوئے یا ان کے درجے پر اتارتے ہوئے شافعی کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ میرا بھائی، اگر اسی کا نام امام کو ماننا ہے تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اماموں کی قدر کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ سب کا احترام کیجئے، سب سے فائدہ اٹھائیے، اور قرآن و سنت کو اگر چھوڑنے کی نوبت آئے تو کسی کی نہ مانیے، صرف قرآن و سنت کی مانیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔